ایک راز جسے دنیا کے ہر مذہب نے چھپایا نہیں بلکہ ہر دور میں بیان کیا۔ یہ راز صرف آنے والے وقت کا نہیں بلکہ انسان کے انجام کا ہے۔ یہ راز صرف آنے والے وقت کا نہیں بلکہ انسان کے انجام کا ہے۔ یہودی کہتے ہیں وقت ختم ہو رہا ہے اور اسلام کہتا ہے قیامت دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ایک عذاب، ایک فتنہ جو دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے گا، جہاں نہ حکومت کام کرے گی نہ فوج، صرف ایک نام گونجے گا، یاجوج اور ماجوج۔ لیکن یہ صرف کہانی نہیں، یہ ان لوگوں کا سچ ہے جو اس وقت زندہ ہیں۔ دجال کے بعد وہ لوگ آئیں گے جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، یاجوج اور ماجوج۔ 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں خاموشی تھی۔ رسول اللہ نے 2 انگلیاں اٹھائیں، جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ بالکل اسی طرح میں اور قیامت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ نبی کریم نے دجال کا ذکر کیا، فرمایا کہ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ کھانا، پیسہ، بارش، یہاں تک کہ مردہ لوگوں کو زندہ کرنا بھی اس کے اختیار میں ہوگا۔ وہ 40 دن رہے گا، ایک دن سال کے برابر، ایک دن مہینے کے برابر۔ یہ سن کر صحابہ اتنا ڈر گئے کہ انہیں لگا وہ مسجد کے باہر ہی کھڑا ہے۔ بھائی مجھے لگتا ہے وہ شاید سامنے درخت کے پیچھے چھپا ہے اور ابھی نکل آئے گا۔ اگر وہ آ گیا تو ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ شام کو نبی کریم نے انہیں فرمایا ڈرو مت، دجال سے تو پھر بھی مقابلہ ہو جائے گا، لیکن کیا میں تمہیں وہ لوگ دکھاؤں جن سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں؟ وہ جب نکلیں گے تو دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے۔ وہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے۔ کہانی 5000 سال پیچھے جاتی ہے، جب نوح کے بیٹے یافس کی اولاد دنیا کے سب سے سخت علاقے شمال کے برفیلے پہاڑوں میں جا بسیں۔ وہاں کھیتی کرنا ناممکن تھا۔ بھوک نے انہیں انسان سے درندہ بنا دیا۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو لوگ یا تو مضبوط بنتے ہیں یا خطرناک۔ یافس کی اولاد نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے لوٹ مار کی عادت ڈال لی۔ جو ملے کھا جاؤ، ان کا اساج، ان کا گوشت سب ہمارا ہے۔ جب ان کی دہشت انتہا کو پہنچی تو اس وقت کے نیک بادشاہ ذوالقرنین وہاں آئے۔ وہاں کی مظلوم قوم نے ایک ترجمان کے ذریعے مدد مانگی۔ اے بادشاہ، ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم ہے جو ہمیں مار دیتی ہے۔ ہم آپ کے لیے چندہ جمع کریں گے، پیسہ دیں گے، بس ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ پیسہ نہیں، میرے رب کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے، مجھے بس تمہاری محنت چاہیے، آؤ میرا ساتھ دو۔ ذوالقرنین نے لوہا اور تانبا پگھلا کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی۔ جو آج تک ایک راز ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ چین میں ہے، کچھ کہتے ہیں روس یا کوہ قفقاز کے پہاڑوں میں، لیکن وہ رکے نہیں ہیں۔ ہر روز وہ اس دیوار کو کھرچتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے باقی کل توڑ لیں گے۔ لیکن اگلے دن اللہ اس دیوار کو پھر سے جوڑ دیتا ہے۔ مگر یاد رکھو، ایک دن آئے گا جب دجال ختم ہو چکا ہوگا، تب وہ کہیں گے انشاءاللہ کل توڑیں گے، اور اگلے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ سورۃ الانبیاء میں ہے وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دوڑیں گے، ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج اور صرف ایک عام انسان۔
وہ انسانوں کے خلاف ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ کوئی نہیں بچے گا۔ وہ دریائے تبریہ پر پہنچیں گے۔ اور پانی، اور پانی۔ لگتا ہے یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ زمین پر تباہی مچانے کے بعد وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو مار دیا، اب آسمان والوں کو ماریں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اور اللہ ان کے تیر خون میں لتھ پتھ واپس بھیجے گا۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر قلعہ بند ہوں گے۔ بھوک اتنی ہوگی کہ ایک بیل کا سر دنیا کی دولت سے بہتر لگے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ ان کی گردنوں میں ایک نغف نام کا کیڑا پیدا کرے گا۔ ایک ہی رات میں سب کے سب مر جائیں گے۔ صبح جب حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ ایک رحمت کی بارش بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو بہا لے جائے گی اور زمین کو شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ اس کے بعد زمین ایسی برکت اگلے گی کہ ایک انار پوری جماعت کا پیٹ بھر دے گا۔ لیکن دوستو، یہ سب تب ہوگا جب نشانیاں پوری ہوں گی۔ آج 80% فلسطین پر قبضہ ہو چکا ہے۔ وہ مسجد اقصی کی جگہ اپنا تیسرا ہیکل بنانا چاہتے ہیں تاکہ دجال آ سکے۔ حقیقت تمہارے سامنے ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، تیاری کرو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، کیونکہ آزمائش کا سب سے بڑا دور بہت زیادہ قریب ہے۔